خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی شبیر احمد نوری صاحب قبلہ جو اس وقت انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، حضرت جماعت اہل سنت کی طرف سے آپ کا ضلع پنچ کے اندر میں استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کہتا ہوں۔ خاص طور پر خانقاہی نظام کے حوالے سے بس ایک سوال چاہوں گا کہ آپ ضلع پنچ کے اندر بالخصوص پیر اطہر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ دیار کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے شریعت اسلامیہ اور ان تمام تر چیزوں کا اشتراک اور ان چیزوں کا جو ہے وہ مد نظر رکھ کر کے جو ہے وہ تمام انتظامات کو چلایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز و مکرم جمیع ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قبلہ، آپ نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی ہے، جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں اس کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر مجھ جیسا حقیر فقیر بندہ کو تقصیر حاضر ہوا۔ الحمدللہ یہاں کا ماحول اور یہاں کا سارا سلسلہ دیکھ کر کے طبیعت بڑی خوش ہوئی، دل باغ باغ ہوا، چونکہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو خانقاہوں سے جو پیغام ملنا چاہیے تھا وہ پیغام یہاں ایک مسجد کے اندر جو ہے جو جامعہ کا قائم کی گئی ہے اس کے ذریعے سے بھی امت مسلمہ کو بڑے اچھے انداز سے یہاں کے جو امام و خطیب ہیں حضرت پیر سید طاہر القادری صاحب، ان کے ذریعے بھی لوگوں کو ہر جمعے میں ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ چونکہ اسلام خانقاہوں سے ہی پھیلا ہے اور یہاں بالکل جو خانقاہ پہ ہونا چاہیے تھا جو چیز جو سلسلہ وہ بالکل یہاں برقرار ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک یہاں جامعہ، ایک مدرسہ جو قائم ہے مدرسہ زین العابدین کے نام سے، اور آج کچھ طلبہ وہاں سے فارغ بھی ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو خانقاہوں کا جس طریقے سے نظم و ضبط ہونا چاہیے، الحمدللہ میں نے دیکھا وہ بالکل یہاں مکمل ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ضلع پونچھ کے جو جید علماء کرام ہیں اور بڑے باعمل علماء ہیں، سادات کرام ہیں، ان کی یہاں حاضری ہوتی ہے، ان کی سربراہی ہوتی ہے، ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہاں جو سادات کرام ہیں، صاحب سجادہ ہیں، وہ سارے لوگ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، سب کو دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کی اجازات اور ان کی محبت پر سب کی حاضری ہوتی ہے۔ اس ذریعے سے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو صحیح دین ہے، جو خانقاہوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلا ہے، جس پر اہل سنت و جماعت قائم ہے، الحمدللہ اس دین کی صحیح یہاں پر اشاعت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور آج بھی جو یہاں پر ہم نے دیکھا الحمدللہ، جہاں پر اہل بیت اطہار کی محبت اور عظمت اور شان بیان کی گئی اور ان کی عقیدت و محبت کو بیان کیا گیا، اس تعلق سے روشنی ڈالی گئی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری جو اہل بیت ہے وہ فرمایا مثل سفینۃ نوح، وہ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا فرمایا کہ اس نے نجات پائی اور جو رہ گیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اور وہیں پر یہ بھی پیغام دیا گیا کہ اہل سنت جو ہے، جہاں اہل بیت اطہار کی بے انتہا ان کے سینے میں محبت موجود ہے اور ان کی عقیدت مند ہے، اور اہل سادات کرام حضور کی اہل بیت اطہار کو دل و جان سے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے ان سے محبت کرتی ہے۔ وہیں پر الحمدللہ صحابہ کرام کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، یعنی حضور نے فرمایا آسمان کے ستاروں کا کام ہے روشنی دینا، تم صحابہ کا دامن پکڑ لو، یہ روشنی دیں گے، تمہیں ہدایت کی روشنی ملے گی، اس کے ذریعے دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہوگی، اور کشتی اہل بیت کے اندر تم ان کی محبت اور عقیدت لے کے سوار ہو جاؤ، انشاءاللہ دنیاوی منازلیں بھی آسان ہو جائیں گی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ اللہ پاک جو یہاں پر آج بڑے شاندار طریقے سے جو پروگرام ہوا ہے، اس سب پر ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی یہ بھی ہوئی ہے جو یہاں سرکار متو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان سے جتنے عقیدت مند جڑے ہوئے ہیں بڑے ہی اہل اعتقاد ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس خانقاہ کا یہ فیضان جو یہاں اس جتنے بھی صورتوں میں یہاں چل رہا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ مزید اس میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک ہمیں اس بارگاہ سے زیادہ فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرت اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ الحمدللہ۔ میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب
آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اور جو اللہ سے اور رسول اللہ سے اور میری آل سے اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے کرتے انتقال کر گیا، اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی ضیاء یعنی مزار بنا دیتا ہے.